الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصلیان اکرام۔ پچھلی جمعہ کے خطبے میں ہمارے وکیل صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی اور ایمان کے تحفظ اور اس زمانے میں خاص طور پر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، میرا خیال ہے کہ آج کا یہ خطبہ اسی کو کمپلیمنٹ کرے گا، اسی کا تتمہ اور اس کا تکملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف واقعات بیان کیے ہیں، جیسے فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو دشمنان اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ تمام واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے ٹھیک سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو، ان قصص کو کیوں بیان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات گزرے ہیں اس کی تاریخ بتانا مقصود تھی؟ تو اس کا جواب بہت صاف اور سیدھا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات جو واقعی میں رونما ہوئے قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ان واقعات سے کیا دروس، کیا نصیحتیں، کیا عبرتیں ہم کو حاصل کرنا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے۔ اور اسی لیے مختلف واقعات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف طریقوں پر بیان کیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ تقریباً قرآن مجید میں 5 سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے۔ اور سورہ کہف، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ اس خطبے کو سنیں گے اس میں سے شاید ہی کوئی اس بات سے واقف نہیں ہوگا کہ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کی بے انتہا فضیلت۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ یا تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یا پوری سورہ کہف ہم پڑھیں۔ اور ایک خاص اس سورۃ المبارکہ کی ایک فضیلت ہے کہ یہ سورہ ہم کو دجالی فتنے سے بچائے گی، یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی یہ سورہ ہے۔ تو میرا سوال آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ کیا اس سورہ کو پڑھ کر یا اس سورہ کو پڑھ کر پانی پر پھونک لیں اور پی لیں، یا اس سورہ کو بڑے اس کے کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے اطراف میں اس کو لپیٹ لیں، تو کیا یہ سورہ ہم کو دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ کوئی بھی سمجھدار انسان مجھ سے کہے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دجالی فتنے سے انسان اس وقت بچے گا، ہمارے ایمان کو اس وقت بچا پائے گا جب وہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیا ہے
اور دجالی فتنہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے، کس کس پہلوؤں سے، کس کس جہت سے ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، یہ تمام واقعات کو اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اسی کے بعد میں جو ہے ہم اپنے ایمان کو اس دجالی فتنے سے بچا پائیں گے۔ سورہ کہف کے اندر 4 واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ سورہ کہف شروع ہی ہوتی ہے اصحاب کہف کے واقعے سے، چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 2 باغوں والوں کا قصہ ہے، ایک آدمی ہی تھا جس کے پاس میں 2 باغ تھے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اور چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ اور ان چاروں واقعات کا مرکزی تھیم، سینٹرل تھیم، ایمان کی حفاظت اور ایمان کے ثمرات صرف یہ ہے، اگر آپ ان چاروں واقعات کو الگ الگ طور پر دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا انالیسس کریں، تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ انسان ایک دور آئے گا، اور خاص طور آج کا دور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دجالی دور ہے۔ دجال کی معنی ہوتی، دجل کی معنی ہوتی ہے دھوکہ دینا، دھوکہ دینے والا۔ تو جو دجال کے جو کیفیات اور اس کی صفات اور جو مختلف احادیث میں دجال کیا کرے گا اور اس وقت کے کیا حالات ہوں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلاً احادیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اور ان تمام احادیث کو ہم سامنے رکھیں اور نچوڑ نکالیں اس کا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دور وہ آنے والا ہے جو انسان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، وہ اپنی مادی ترقی کے پیک پر ہو گئی، عروج پر ہو گئی۔ سائنس، علم، ٹیکنالوجی، یہ تمام جتنے علوم ہے اور یہ جتنے وسائل ہیں، مادی وسائل، ان کا عروج ہوگا۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حکم دے گا تو بارش برسے گی، وہ حکم دے گا تو زمین فصلوں کو دوگانا کر دے گی، وہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بتائے گا، یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق بتائے گا۔ جو آج کا میڈیا ہمارے سامنے کر رہا ہے، جو غلط ہے اس کو صحیح بتا رہا ہے، جو صحیح ہے اس کو غلط بتا رہا ہے۔ تو دجال کے لیے پورا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اور جب دجال آئے گا تو کس طریقے سے ہم کو اور ہماری آل اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم کو اس مادہ پرستی کے فتنے سے کس طریقے سے بچانا ہے۔ یعنی دجال کیا کرے گا؟ دجال یہ سمجھائے گا یا دجال یہ ڈیمانسٹریٹ کرے گا کہ یہ جو قدرت کے اندر جو قدرت کا کارخانہ چل رہا ہے، یہ چند قوانین کے اوپر مبنی ہے، اور اس قوانین پر میرا قابو ہے۔ میں چاہوں تو بارش برسا سکتا ہوں، میں چاہوں تو فصلوں کو زیادہ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو آدمی کو کاٹ سکتا ہوں اور کو کاٹ کر دوبارہ جوڑ سکتا ہوں۔ یہ احادیث میں الفاظ آئیں، اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہے گا کہ کہاں ہے خدا؟ اس طریقے سے وہ الہاد کو پروموٹ کرے گا کہ یہ کائنات جو ہے ان تمام قدرتی اصولوں کے اوپر رواں دواں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو الہاد کی طرف بلائے گا، اور کتنے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اس سازش کا شکار ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چاروں واقعات کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان تمام کائنات میں جو اصول کار فرما ہے، اس سے اوپر ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ان تمام قوانین سے ماورا ہے، جو چاہے تو ان قوانین کو تبدیل کر سکتی ہے، جو چاہے تو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فعال لما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور جو معجزات ہم کو نبیوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور جو معجزات قرآن مجید میں نظر آتے ہیں، اس سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین کے ماورا ہے، اور کسی بھی قوانین یا کسی بھی قانون کا اللہ تعالیٰ بندھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ جس کو جب چاہے زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو مار دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے
پرندوں میں اوک مارتے تھے، بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، تو وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ تو یہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمارا کتنا پختہ ہو، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر وقت پڑے یا ضرورت آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں جو ہے آپ کو سورہ کہف کا پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے، یہ اس کے بہت ہی مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے کچھ نوجوان تھے، اور وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کا بادشاہ بت پرست بن گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صریح پیروکار تھے، مطلب اس زمانے کے جو مسلمان تھے، وہ اسلام اور توحید سے باز آ کر بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے، قرآن مجید کی ان کی تعداد نہیں بتایا ہے، 5 تھے 7 تھے، بہرحال انہیں یہ احساس ہوا، اور یہ سبھی جو تھے عیش و عشرت میں پلے ہوئے بہت ہی ایلیٹ کلاس کے، یعنی اس وقت کے بادشاہ کے درباریوں کے بچے تھے، اور ان کو ایک مدت دی گئی تھی کہ اس مدت تک جو ہے ان کو اپنا دین، آبائی دین چھوڑ کر جو ہے بت پرستی شروع کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا تو ہم کو بہرحال جو ہے بت پرستی کرنا پڑے گا، ہم کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور وہ 7 نوجوان نے، میں 7 نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردن میں جہاں یہ کہف ہے، یہ غار ہے، وہاں 7 قبریں ہیں، جو 7 نوجوانوں کی تھی، اور ایک قبر ہے جو وہ کتے کی تھی، اور یہ غار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو 7 نوجوان تھے، ان کے ساتھ میں ان کا کتا تھا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر ہم لوگ اس غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، پہلے انہوں نے اقدام کیا۔ دیکھیے اس بات کو آپ سمجھے اور ہم سمجھیں کہ ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا، اقدام کیا کہ انہوں نے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑا، اور وہاں سے چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے سمجھتا ہے اور چاہتا ہے اور توقع رکھتا ہے، ایکسپیکٹ رکھتا ہے کہ بندہ خود پہلے کام کرے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو ہم ایمان بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور کتنے عرصے کے لیے سلایا؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ 309 یا اس سے زائد سال اللہ تعالیٰ نے وہ 7 بندوں کو، ان 7 نوجوان کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے وہاں جو ہے کروٹ بدلتا رہا، ان کی آنکھیں اوپن تھی، کھلی ہوئی تھی، اور ان کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں سے غار کے پاس سے جو لوگ گزرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہاں 7 نوجوان زندہ ہیں اور وہ آرام کر رہے ہیں، اور ان کا کتا ان کی حفاظت کر رہا۔ بغیر غذا کے، بغیر کھانے پانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک زندہ رکھا، اور اس کے بعد میں ان کو اٹھایا تو ان کو احساس ہوا کہ ہم کچھ دیر سوئے ہیں۔ اور پھر جب وہ شہر میں لوٹے تو وہ پہچانے گئے، کیونکہ ان کا لباس دوسرا تھا، ان کے پاس میں جو سکہ تھا، کرنسی تھی، وہ دوسری تھی، اور اس شہر میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی تھی کہ 7 نوجوان جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ تو جب ایک نوجوان پرانی کرنسی اور پرانے لباس میں جب اس شہر میں داخل ہوا جہاں اب واپس میں جو ہے مسیحی حکومت آ چکی تھی، تو اس نوجوان کو پہچانا گیا، اور اس نے جب نشاندہی کیا تو جا کر وہ دوسرے 6 نوجوانوں کو بھی ڈھونڈا گیا، اور ان کی موت کے بعد میں ان کو وہیں دفنایا گیا، اور اس کے اوپر مسجد بنائی گئی۔ وہ مسجد آج بھی سامنے ہے اردن کے اندر، اردن سے جو ہے 35 کلومیٹر کی دور کے اوپر یہ غار آج بھی موجود ہے۔ اس میں 3 ہمارے لیے بہت بڑے جو ہے رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول جو ہے تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک نوجوان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس قسم کا کوئی وہ اقدام کر سکتا، اس لیے اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے ہم فکر لوگوں کو،
جو اسی کی طرح ایمان والے تھے، صالح تھے، نیک تھے، انہوں نے ان کا ایک اجتماعیت قائم کی۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اکیلا ایمان کو قائم رکھنا اور اس کے اوپر استقامت حاصل کرنا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اور آگے آنے والا دور جو آج کے دور سے اور زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ان ساتوں نوجوان نے مل کر ایک قدم اٹھایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے ایک صالح اور نیک اجتماعیت کے ساتھ میں کیا ہو جائے، جمع ہو جائیں۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اجتماعیت کون سی ہے جس کے اندر نیک بندے ہیں اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو ہم ڈھونڈیں کہ ایسا کون سا اجتماع ہے، ایسی کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ میں ہم شامل ہو کر اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ مسلمان کرام، آج کے زمانے میں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ 20 کروڑ کی آبادی جو ہندوستان کے اندر ہے، یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں جنگل میں جا کر بسیرا کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو کہفی زندگی ہے، ایک مفسر نے بہت اچھا اس کو لکھا ہے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پوری کتاب ہے سورۃ الکہف کے اوپر، 300 پیجز کی پوری کتاب ہے، اور انہوں نے اس کو کہفی زندگی کہا ہے کہ کہف والی زندگی۔ تو آج کے زمانے میں کہف والی زندگی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اقدام کریں۔ اقدام کرنے کے بعد میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی فتح ہم کو حاصل ہوگی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نوجوان جو ہے جب اس کہف کی طرف یا اس غار کی طرف بڑھے، یا وہ قامو، وہ جب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایکشن لیا، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو آج کی کہفی زندگی میں ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم ایسے اجتماعیت کو تلاش کریں، ایسی جماعت کو تلاش کریں جو نیک بندوں کے اوپر مشتمل ہو، جو نیکیوں کا حکم دیتی ہو، برائی سے لوگوں کو روکنے والی ہو، جو دعوت کا کام کرنے والی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زندگی کے اندر، اس کہفی زندگی کے اندر، دوسری اہم بات جو آپ کو ان نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، وہ بہت اہم بات، یہ سب عیش اور عشرت میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ اے سی اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن اچھے کھانے پینے والے، عیش میں زندگی گزارنے والے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اس عیش و عشرت کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیا، اپنے محلوں میں رہنے کو چھوڑ دیا۔ وہ آج کے زمانے میں ماڈرن ٹرمنالوجی کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اس وقت جو ہے اپنے کہاں میں ہے؟ کمفرٹ زون کے اندر ہے، کمفرٹ زون کے اندر، اے سی کے اندر سوتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ میں مست ہے، رات میں ٹی وی دیکھتے ہیں، بہترین سے بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکال کر ایک ایسی جگہ وہ گئے یا ہجرت کر گئے جس کے متعلق ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ اپنے ساتھ میں سوائے ایک رقیم کے، اس رقیم کے بارے میں بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے تفسیریں بیان کی گئی ہے، لیکن جو تفسیر سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں ان کی اس وقت کی دینی کتابیں جو بائبل موجود تھی، اس بائبل کو ساتھ میں لے کے گئے تھے کہ جو زندگی گزارنا ہے وہاں وہ اللہ کے کلام کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ تو وہ ایک اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر ایک ایسے زون میں گئے، ایسی جگہ پہ گئے جہاں ان کے لیے کھانا، پانی اور آگے کا مستقبل کا ان کو کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ تو کیا ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ہر نوجوان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ کیا آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟
کیا آپ اپنا وقت، کیا آپ اپنی صلاحیتیں، کیا آپ اپنی جوانی، کیا آپ اپنا پیسہ اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر آپ ان میں سے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کہ آپ کو بھی جس طریقے سے اصحاب کہف نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے کہف کی طرف گئے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو اپنا کمفرٹ زون، ان کا کمفرٹ زون کیا تھا؟ مکہ، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں ان کا معاش تھا، جہاں ان کا دھندا تھا، جہاں ان کے رشتہ دار تھے، وہاں سے چھوڑ کر جو ہے ان کو کہاں جانا تھا؟ مدینہ ہجرت کرنا تھا۔ یہ مدینہ ہجرت کی ایک نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دی گئی تھی، اور یہی ہوا۔ اور ساتھ میں ایک پیغام بھی ہے، جس طریقے سے تمام مشکلات کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام اصحاب کو کہ جس طریقے سے اصحاب صحف کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ تو یہ ایک بشارت بھی تھی اور ایک اشارہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ آپ کو اس کے بعد میں جو سورہ کہف میں اسی واقعے میں کہا گیا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، استقامت سے کام لینا ہوگا۔ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، اس تکلیفوں کے باوجود یا اس کے علی الرغم آپ کو اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ کر کھڑا رہنا ہوگا، اور اس کے بعد میں جو ہے جو اقدام کرنا ہے وہ اقدام کریں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو ضرور بے ضرور آئے گی۔ اور کیسے لوگوں کو چنیں؟ اس کے بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا حکم اپنے نبی کو دیتا ہے وہ کہتا ہے وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، کہ اس کتاب جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے ان کی آیتوں کی کیا کرو؟ تلاوت کرو اور لوگوں کو سناؤ کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہدایت دیا ہے۔ تو آج کے فتنے کے لیے، دجالی فتنے کے لیے، ایمان کے خلاف ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے یا ایمان کو ٹارگٹ کرنے والی ہے، کوئی بھی سازش ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ کہف کے پہلے سینٹنس، پہلی آیت کے اندر رکھ دیا، جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کہاں شروع سے کیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں الحمد تعریف کے معنی میں نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں الحمد شکر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کس بات پر؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، کہ اس نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب۔ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے دنیا میں۔ الکتاب جو ہے وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ وہاں پڑا ہوا ہے سب، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام الکتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس کے اندر کوئی کمپلیکسٹی نہیں، اس کے اندر کوئی ظن نہیں، کوئی گمان نہیں۔ لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک لفظ کے بارے میں انسان شک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام، جس نے اس کتاب میں شک کیا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اور ھدی للناس، تمام انسان کے لیے ہدایت ہے، اس وقت کے لیے بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی۔ اور کیسے ساتھی ڈھونڈو؟ قرآن مجید میں یہ واقعہ ختم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہو
اور جو اپنے شہوات کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہوں، اپنی شہوتیں، لذت پرستی، مادہ پرستی، اپنی زندگی کے معیار کو دن رات صرف اونچا کرنا ان کا زندگی کا مقصد ہے کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ کماؤں، میں کیسے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ لیجئے، آپ ایسے لوگوں کا ساتھ لیجئے جو نیک ہو، جن کو ایمان پیارا ہے، جو ایمان کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو ایمان کے لیے قربانی دینے والے ہیں، اور جو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کر جو ہے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے ہر جو یہاں موجود بندہ ہے وہ سورہ کہف پڑھتا ہے، ہر بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے سورہ کہف کو کبھی معنی اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھا۔ میں آج آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ کم سے کم اصحاب کہف کا واقعہ جو صرف 29 آیتوں کے اوپر مبنی ہے، پہلے 29 آیتوں میں پورے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، آج گھر جانے کے بعد میں آپ پوری سورہ کہف نہ پڑھیں، آپ صرف یہ 29 آیتیں پڑھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہے وہ تفسیروں کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی تفسیر اٹھائے، معارف القرآن اٹھائے، تدبر قرآن اٹھائے، تفہیم القرآن اٹھائے، فی ظلال القرآن اٹھائے، کوئی بھی کتاب اٹھائے، یا سورہ کہف مولانا اسحاق کی بہت اچھی ویڈیو ہے سورہ کہف کے اوپر، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر آپ یوٹیوب کے اوپر سن لیجیے، آپ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کو بچانا کتنا ضروری ہے اس زمانے میں، آج کے زمانے میں جب ہر طرف سے یورش ہے، ہر طرف سے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اسلام سے دور، دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہماری زندگیاں تو گزر گئی، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں جو 3 واقعات ہے، میرے پاس میں وقت نہیں ہے، میں صرف تینوں واقعات کا ذکر کروں گا اور وہ کس طریقے سے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے ایک شخص کا جس کے پاس میں 2 باغ تھے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ باغ جو ہے یہ میری اپنی کمائی، میری اپنی صلاحیت، میرے اپنا علم اور میرے اپنے محنت اور بربودے کے اوپر ہے۔ تو اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا تھا اس سے کہ تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا اس باغ میں داخل ہونے سے پہلے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وہ شخص کیا تھا؟ اس کی قارونی ذہنیت تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ قارون کے اوپر کبھی بات کروں گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا علم، میری صلاحیتیں، میرا پیسہ جس سے میں نے یہ باغ کھڑا کیا ہے، میرے باغ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہریں بہ رہی ہیں، انگور کی کاشت ہے، چاروں طرف سے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کا دوسرا دوست جو ایمان والا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر اللہ تعالیٰ راتوں رات تیرے باغ کو کیا کر دے؟ برباد کر دے۔ یہ مادی سہولتیں، یہ مادی ریسورسز، یہ مٹیریل ریسورسز جس کے اوپر تجھے اتنا فخر ہے، اس کے اوپر گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو راتوں رات میں اس کو کیا کر سکتا ہے؟ تہس نہس کر سکتا ہے۔ اور جب دوسرے دن وہ جاتا ہے اپنے باغ میں تو اپنے باغ میں دیکھتا ہے اس کا پورا باغ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک نہیں کرتا۔ کون سا شرک؟ اس نے کسی بتوں کی پوجا نہیں کی، اس کا عقیدہ شرکی عقیدہ تھا کہ یہ مادہ پرستی، یہ میرے مادی ریسورسز، یہ میرا پیسہ، یہ میری ٹیکنالوجی، یہ سب مجھے دیتے رہے گی اور ہمیشہ کامیاب رہے گی اور میں ہمیشہ کامیاب رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ان تمام وسائل کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو غارت کر سکتا ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں بہت ساری قوموں کا حشر دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت، بہت مشہور قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ذوالقرنین کا، آپ کو کبھی بھی وقت ملے تو آپ ان تینوں قصوں کو اور مزید پڑھیں۔ لیکن میں اس آخری نصیحت کے ساتھ میں بہت بار اس نصیحت کو دہرا چکا ہوں، لیکن میں دہراتے رہوں گا جب تک میرے سانس میں سانس ہے اور جب تک مجھے موقع ہے، میں یہ دہراتے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا۔ سنیے،
میری بات نہیں ہے، سب سے بڑے مفتی کی بات ہے یہ. اے ابو ذر، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا. اس کے باوجود بھی ہم احمق لوگ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتے رہے اور یہ سمجھے کہ ہم کو اجر اور ثواب ملے گا، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا آخرت میں، اے میرے بندے، تو نے میری کتاب کو 100 بار پڑھا لیکن اس میں سے ایک جملہ تیرے سمجھ میں نہیں آیا، ایک آیت تیرے سمجھ میں نہیں آئی. کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا لکھتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے کہ کروڑوں انسان پڑھتے ہیں بغیر سمجھے. تمام اجمی اور غیر عربی لوگ بغیر پڑھے ہزاروں بار اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے ایک لفظ سمجھ نہیں پاتے. سب سے مظلوم کتاب وہاں رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو جو ہے اس قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.